تعمیر کی ہے، ان کے اساتذہ کو جنہوں نے محنت کی، پڑھایا، بالخصوص مدیر مدرسہ حضرت مولانا محمد اظہر فاروقی صاحب کو اور آپ تمام اہل محلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ تمام حضرات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ آج جس طرح مجھ سے پہلے مولانا غلام اللہ عمر صاحب نے فرمایا کہ جنگل میں منگل ہے، شہر سے دور اس بستی کے اندر، جہاں اس سے پہلے میں اس وقت بھی آیا ہوں جب یہاں یہ مسجد کی جو بنیادیں نظر آ رہی ہیں یہ نہیں تھی، یہاں کچھ بھی نہیں تھا، ارد گرد آبادی بھی نہیں تھی۔ آج الحمدللہ آبادی بھی ہے، بڑھ رہی ہے، اور یہ مسجد کی بنیادیں بھی اٹھائی گئی ہیں۔ یہاں الحمدللہ ایک عالی شان، عظیم الشان مسجد تعمیر ہونے جا رہی ہے، ایک مدرسہ بن رہا ہے، اور مدرسہ عمارت تو بننے جا رہی ہے لیکن مدرسہ بن چکا ہے۔ اس مدرسے کا پہلا رزلٹ اور پہلا نتیجہ آپ کے سامنے ہے، کتنی بڑی تعداد میں بچوں اور بچیوں نے قرآن مجید کی تکمیل کی۔ یہ طاقت بغور بازو نیست، اس کے پیچھے محنت ہے۔ یہ جو نظر آ رہا ہے سامنے کہ جی اتنے بچوں نے ختم کر لیا، سفید رومال پہنا دیے بچوں کو، اور گلاب کی پتیاں ان کے سامنے رکھ دی، گلے میں ہار ڈال دیے، پیچھے بچیاں ہیں، یہ خوبصورت شامیانہ، یہ محفل، یہ اسٹیج، علماء کا آنا، اس کے پیچھے کئی راتیں قربان ہوئی ہیں، اس کے پیچھے کئی اندھیرے ہیں۔ اس اجالے کے پیچھے تھوڑا سا یہ سیٹی کم کر دیں، آواز تو سبھی کو ماشاءاللہ آ رہی ہے ویسے۔ اس کے پیچھے کئی اندھیرے ہیں، ان اندھیروں کے بعد یہ اجالا ہے جو نظر آ رہا ہے۔ راتوں کو جاگنا ہے، نہ جانے کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی ٹینشنیں ہیں، کتنے غم ہیں، اس کے بعد جا کر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ہم گھر میں 2 بچوں کو نہیں سنبھال سکتے، 2 بچوں کو سنبھالنا کتنا مشکل ہے۔ اتنے بچوں کو پڑھانا، ان کا انتظام کرنا، ان کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے اخراجات افورڈ کرنا، پھر کہاں سے لانا ہے کوئی پتہ نہیں۔ اساتذہ کو وقت پر تنخواہیں دینی ہیں، کام کروانا ہے، اور اس پورے سسٹم کو چلانا ہے، یہ بہت محنت طلب کام ہے، اس میں زندگیاں لگتی ہیں۔ تو اس لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے اور دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ مسجد کا ایک بڑا حصہ تعمیر ہو چکا ہے، اور پہلے آئے تھے کچھ بھی نہیں تھا، اور آئندہ یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے 100% یہ امید ہے کہ جب دوبارہ ہم اس طرح اس محفل کے ساتھ یہاں جمع ہوں گے تو یہ چھت بھی ڈل چکی ہوگی اور باقی پلستر کا کام بھی ہو چکا ہوگا، الحمدللہ مسجد تعمیر ہو چکی ہوگی۔ تو یہ یہاں تقریریں آپ نے بچوں کی سنی، یہ تقریروں کا وقت نہیں ہے، نہ میں کوئی تقریر کرنا چاہوں گا، تقریریں بچوں نے کی، یہاں تقدیریں بدلتی ہیں۔ ان بچوں کو دیکھ کر آج سے 25-30 سال پہلے ہم بھی اسی طرح کسی مدرسے، کسی مسجد کی چٹائی پر بیٹھ کر اپنے اساتذہ کے سامنے بالکل یہی حالت تھی، پڑھا کرتے تھے، اور دین نے لوگوں کو دیہاتوں سے، آپ دیکھیں گوٹھوں سے، کہاں کہاں سے اٹھایا، اور دین کے ساتھ جڑنے، وابستہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے انہیں دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کی ترویج کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے اور قرآن و سنت کی خدمت کے لیے انہیں قبول کیا۔ اللہ نے ہمیں بھی علماء اکرام کی خدمت میں ان کے ساتھ جوڑ دیا۔ آج ان بچوں کو دیکھ کر وہ وقت یاد آتا ہے، اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ان کی صورت میں، ان کی شکل میں، کہ اللہ تعالیٰ کل انہی بچوں کو، یہ معمار ہیں مستقبل کے، ان کو اٹھائے گا۔ جس طرح حضرت فرما رہے تھے یہ معاشرے کے اہم لوگ ہوں گے، اہم افراد ثابت ہوں گے، ان میں علماء بیٹھے ہیں، ان میں شیوخ الحدیث ہوں گے، ان میں معاشرے کے باکردار باصلاحیت لوگ ہوں گے۔ ہماری ان بچیوں سے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا خدمت سر انجام جو ہے دلائے گا، اور معاشرے کی کتنی بڑی خدمت لے گا ان سے۔ یہ مستقبل کا معمار ہیں۔ آج ان پر ہم محنت کریں گے، ان پر اپنا پیسہ خرچ کریں گے، ان پر اپنی صلاحیتیں لگائیں گے، کل اللہ تعالیٰ ایک اچھے معاشرے کی صورت میں ہمیں ریٹرن کرے گا، واپس کرے گا۔ اس لیے ہم ان کی قدر کریں۔ اور ساتھ ہی میں ایک بات
بچوں سے بھی، اساتذہ سے بھی، مدرسے کے منتظمین سے بھی یہ کہوں گا، جس طرح یہاں بچوں کے حوالے سے ماشاءاللہ ان کی تقریریں سامنے آئی، نعت کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں بچوں کی صلاحیت سامنے آئی، آئندہ آپ جب بھی یہاں پر کوئی مقابلہ کروائیں، ایک کوئز کا مقابلہ کروائیں، سوال جواب کا، اور اس میں ان بچیوں سے یہ پوچھیں، انہیں یاد ہونا چاہیے ان بچوں کو میرے نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں، ان کے کیا نام ہیں۔ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ بچیوں آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ آپ کو بتا سکتا ہے؟ معاشرے میں کہا جا رہا ہے 1 بیٹی ہے، آپ کو 4 بیٹیوں کے نام یاد ہونے چاہیے، ہوں گے نا انشاءاللہ؟ کس کس کو یاد ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ کوئی بتا سکتے؟ کھڑی ہو جائیں۔ کتنی بیٹیاں ہیں؟ کیا نام ہے آپ؟ شاباش، ماشاءاللہ، یہ ہے۔ اسی طرح امہات المومنین ہماری مائیں کتنی ہیں؟ حضور کی ازواج، حضور علیہ السلام کی بیویاں کتنی ہیں؟ 11۔ کوئی نام بتائے؟ نہیں تو اگلی نشست میں یاد کر کے آئے انشاءاللہ۔ اسی طرح خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ 4۔ عشرہ مبشرہ کتنے ہیں؟ عشرہ مبشرہ، اس کا اردو ترجمہ ہی بتا دیں۔ یہ 10 لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے ان چیزوں ان کو یاد کرنا ہے، یہ بنیادی عقائد ہیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں دما دم مست کلندر، علیدہ پہلا نمبر۔ پہلا نمبر کس کے؟ زور سے بولیں، اور زور سے۔ علی نہیں، غلط، علیدہ 4تھا نمبر۔ پہلا نمبر کس کے؟ ابو بکر۔ کس کا ہے؟